نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، بزرگان دین، اولیاء اکرام، پیارے دوستوں اور پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم۔ ہم راز معرفت ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ناظرین اکرام، دنیا میں مسلمانوں کے ہر مسلک کا آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ میرے ہر مسلمان بھائی کی یہی خواہش ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی عزیز و اقارب مر جاتا ہے یا کوئی دوست یا تعلق دار مر جائے تو ہم اس کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں اور اس کے گھر جا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک اس کو معاف کر دے اور اس کو جنت میں جگہ دے دے۔ ناظرین اکرام، میرا ہر مسلمان بھائی، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے سنی ہو یا اہل تشیع ہو، سب کی ایک ہی منزل ہے اور وہ ہے کہ کامیاب ہو کر مرنے کے بعد جنت میں چلے جانا۔ ناظرین اکرام، ہر مسلک جدا جدا ہے اور ہر مسلک کے طریقے بھی جدا جدا ہیں، لیکن منزل صرف ایک ہی ہے کہ مرنے کے بعد کامیاب ہو کر جنت میں چلا جائے۔ ناظرین اکرام، کوئی صرف اللہ اللہ کر کے کامیاب ہو کر جنت میں جانا چاہتا ہے اور کوئی نمازیں پڑھ کر جنت میں جانا چاہتا ہے اور کوئی بزرگان دین، اولیاء اللہ اکرام کا دامن پکڑ کر کامیاب ہو کر جنت میں جانا چاہتا ہے اور کوئی علم اور کالا جھنڈا لگا کر کامیاب ہو کر جنت میں جانا چاہتا ہے۔ ناظرین اکرام و پیارے احباب، آج میں اپنے علم اور شعور کے مطابق آپ کے سامنے یہ بات ثابت کروں گا کہ جنت کے وارث کون ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کن ایمان والوں سے ان کی جانیں اور مال لے کر بدلے میں ان کو جنت کا وارث بنایا ہے۔ وہ ہستیاں صرف جنت کے ہی مالک نہیں ہیں، وہ زمین کے بھی مالک ہیں اور قرآن پاک کے بھی وارث ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ان عظیم انعامات سے کیسے نوازا ہے، یہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میری سب سے پہلے تمام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں سے خصوصی گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ میں نے بڑی محنت اور لگن سے یہ ویڈیو تیار کی ہے۔ میرا ایک ایک لفظ لاکھوں کی قیمت سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن میرے پیارے عزیزوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، میں یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ آج 10 محرم الحرام ہے، شاید میرا بھی کسی ہستی نے بھلا کیا ہو۔ ناظرین اکرام، ہم نے یہ راز معرفت ٹی وی ایسے نہیں بنا ڈالا، بلکہ
اس میں آپ کو بہت اہم ترین ویڈیوز جس میں معرفت الہی اور معرفت رسول اور راز کی باتیں بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گی، جن کو شاید مولوی حضرات آپ تک نہ پہنچاتے ہوں۔ میرا کسی مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں، البتہ میں سنی ہوں اور میں ایک ادنا سا روحانی طالب علم ہوں۔ میری منزل اور جستجو بڑی گہری ہے، جس پر میں الحمدللہ کامیابی سے اپنے سفر پر گامزن ہوں۔ ناظرین اکرام، میں ایک درویش کا بیٹا ہوں اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری ہر ویڈیو میں میرا پیغام اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچا جائے اور سنا جائے، تاکہ شاید میری کوئی بات کسی کے دل پر اثر کر جائے اور وہ اچھے راستے پر چلا جائے اور وہ میرے لیے دعا کرے۔ ناظرین اکرام، اب میں آتا ہوں اصل مقصد کی طرف۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ پیارے دوستو، جنت پاک ہے اور جنت میں صرف داخلہ ہی اسی وجہ سے ملتا ہے کہ انسان پاک ہو، انسان مکمل طور پر پاک ہو۔ لیکن وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کی جانیں بھی پاک ہیں اور ان کے مال بھی پاک ہیں؟ ناظرین اکرام، ابھی ہم ذرا اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی عقل اور شعور پر غور کریں کہ ہم کتنے تیز اور باشعور ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم جب 100 روپیہ لے کر دکان پر جا کر ہم دکاندار سے سودا سلف خریدنے کے لیے اس کو جب 100 روپے کا نوٹ دیتے ہیں تو دکاندار اس 100 روپے والے نوٹ کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے غور سے، بڑی تسلی کے ساتھ چیک کرتا ہے کہ یہ نوٹ جعلی تو نہیں، یا یہ نوٹ میلا یا پھٹا ہوا تو نہیں، یا پھر اس کے اوپر کوئی داغ وغیرہ تو نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، دکاندار ہمارے اس 100 روپے والے نوٹ کو بڑے غور سے دیکھنے کے بعد اور تسلی کرنے کے بعد وہ نوٹ اپنے پاس رکھ کر ہمیں سودا سلف دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ دکاندار نے ہمیں سودا کم تو نہیں دیا، ناپ تول میں کمی تو نہیں کی، یا سودا خراب یا ملاوٹ والا تو نہیں دیا۔ اور جب ہم پیسے دے کر دکاندار سے سودا خرید لیتے ہیں تو پھر ہم اس کے مالک اور وارث بن جاتے ہیں۔ ہم وہ سودا چاہے رستے میں ہی کھا لیں یا ختم کر دیں، یا کسی دوست کو دے دیں، یا کسی اپنے تعلقدار اور چاہنے والے کو دے دیں، جس پر دکاندار کو تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہماری دنیاوی عقل و شعور کی بات۔ اب آئیے ذرا محبوب حقیقی کی طرف، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ پروردگار جو خالق اور مالک ہے، وہ تو ہر خوبی کا مالک ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہر صلاحیت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی پاک جانیں اور مال خرید کر بدلے میں جنت کا وارث بنا دیا۔ ناظرین اکرام،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں. آپ کی آل اولاد کی پاک جانیں اور پاک مال اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی لے کر آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا وارث بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے بدلے میں حضرت علی علیہ السلام. اب آئیے ذرا کربلا کی طرف. تو ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں 6 مہینے کا اصغر لیا، 18 سال کی جوانی چڑھتا اکبر لیا، اون لیا، عباس لیا، قاسم لیا، مسلم بن عقیل لیا، اوس لیا، اور ناظرین اکرام حضرت علی علیہ السلام کا گوشے جگر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی میں لے لیا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد سے ان کے پاک جسموں اور پاک مالوں کو لے کر بدلے میں ان کو جنت کا وارث اور مالک بنا دیا. اب اگر یہ ہستیاں اپنے غلاموں، اپنے چاہنے والوں اور اپنے پیار کرنے والوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار کو جنت کا دروازہ بنا کر دے دیں، یا حضرت بہلول سرکار کے ہاتھوں میں ٹکے ٹکے میں جنت نیلام کر دیں، تو یہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ جس کسی کو بھی چاہیں وہ اپنی مرضی سے بانٹ سکتے ہیں. مالک اور وارث جہاں کہیں بھی ہوں وہ اپنا مال منگوا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا کے جوڑے اور کھانے اور انگوٹھی وغیرہ جنت سے آیا کرتے تھے. ناظرین اکرام، ثابت ہوا کہ جنت کے وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اولاد ہے، اہل بیت ہیں. قرآن کے وارث بھی یہی ہیں. قرآن اترا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پر قرآن پاک کی تلاوت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم قرآن کے بھی وارث ہیں. تو میرا یہ پیغام ہر مسلمان بھائی، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ سب سے پہلے عقیدہ توحید پر مضبوط رہتے ہوئے، توحید پر قائم رہتے ہوئے، اپنے دل اور دماغ میں، اپنی ہر سانس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اولاد کا، اہل بیت کا پیار دل میں بسا لے. ناظرین اکرام، پیارے بزرگوں اور دوستوں، ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نماز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود و سلام نہ بھیج لیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو کتنا مرتبہ دیا ہوا ہے. میرے محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کا کتنا مرتبہ ہے کہ جب تک ہم ان پر درود و سلام نہ بھیجیں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بے شک میں اور میرے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی محمد اور محمد کی آل اولاد پر درود و سلام بھیجو. تو ناظرین اکرام بھائی، اگر آپ کو اور مجھے جنت کی طلب ہے تو ہمیں اپنے دل، دماغ
دل و جان اور اپنی روح میں محمد اور آل محمد کا پیار ہر صورت دل میں بسائیں گے تو پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. یہی ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. ناظرین اکرام، دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ کی اولاد کی محبت میں گرفتار ہونے اور مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آج 10 محرم الحرام ہے تو میں اپنا اختتام اس کلام پہ کرتا ہوں کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اے حسین تو شہید کربلا ہے، اے حسین تو نواسہ مصطفیٰ ہے، اے حسین تو جگر گوشہ شیر خدا ہے، اے حسین تو نور عین زہرا ہے، اے حسین تو برادر حسن مجتبیٰ ہے، اے حسین تو برادر عباس وفا ہے، اے حسین تیرا خون اسلام کی بقا ہے، اے حسین تو شہید کربلا ہے، اے حسین تو شہید کربلا ہے.